السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اسی کی اتباع کر رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں یہ بات کہا ہے، پھر اللہ اور رسول جو کچھ دے رہا ہے تو اس کا بھی لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو اپنے باپ دادا کو پا رہے اسی پر چلیں گے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ اور رسول دونوں کہتے ہیں کہ جو ہم دے رہے ہیں اس پر عمل کرو، لیکن لوگ باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس طرح واقعی اندھی تقلید ہے؟ آئیے آج اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر جو میری فہم سے ترجمہ بنتا ہے وہ آخر میں پھر بتائیں گے کہ یہ آج کے دور میں کس طرح قابل عمل آیت ہے، کس طرح اس کو آج قابل ہدایت بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کھول لیں سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 170 170 کی 170۔ یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں۔ اس روایتی ترجمے سے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بات تو واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا ہی کچھ ہے۔ اب آئیے اس کی صحیح فہم کیا ہے وہ بھی بتا دیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّبِعُوا، ان کے لیے کہ اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ سامنے لاتا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، ہاں ہم اتباع کرتے ہیں، ما الفینا، جو ہم نے الفت میں پایا، علیہ آباءنا، اس پر اپنے آبا کو، اپنے بڑوں کو، اپنے باپ دادا کو، اولو کانا، اور اگر خواہ وہ ہیں، آباؤہم، ان کے بڑے یا ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا، وہ کچھ عقل نہیں رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت والے ہوں۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم اتباع کریں گے جو ہم نے اس پر اپنے بڑوں کو الفت میں پایا ہے، اور اگر خواہ وہ ان کے جو بڑے ہیں کچھ عقل نہیں رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ دوسری جگہ آ جائیے جہاں اللہ اور رسول دونوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ کھول لیں سورہ مائدہ اور اس کی آیت نمبر 104، 5 کی 104۔ یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے، اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو کیا اس صورتحال میں بھی کہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں؟ یہ بات تقریباً سیم وہی ہے، اس میں اللہ کے ساتھ ایک رسول کا اضافہ ہو گیا۔ اس روایتی ترجمے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کچھ اور دیتا ہے اور رسول کچھ اور دے رہا ہے، کہ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کی ضرورت پڑ گئی۔ پھر ایک جگہ اللہ نے صرف اللہ کیوں لکھا اور دوسری جگہ رسول کیوں لکھ دیا؟ اگر اللہ اور رسول کی ہدایت الگ الگ اور دونوں کی اتباع ہونی چاہیے تو پھر ادھوری بات نہیں ہونی چاہیے تھی کسی بھی آیت میں۔ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، لہم، ان کے لیے، نہیں کہا جاتا ہے ان کے لیے، تعالوا، تم آؤ، الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ سے سامنے آ رہا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، یعنی الرسول کی طرف، رسالے کی طرف۔ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ جہاں بھی الف لام کے ساتھ رسول آیا ہے وہ خاص پیغام، اور خاص پیغام اللہ کی کتاب میں ہی موجود ہے، لہٰذا یہ قرآن کو ہی کہا گیا ہے۔ قالوا حسبنا، تو وہ کہتے ہیں ہمارا حساب، ما وجدنا علیہ آباءنا، جو ہم نے پایا اس پر اپنے بڑوں کو، اولو کان آباؤہم، اور اگر خواہ ہوں ان کے بڑے، لا یعلمون شیئا، کچھ علم نہیں رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت والے ہوں۔ اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے تم آؤ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف، یعنی رسالے کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، وہ کہتے ہیں ہمارا حساب جو ہے وہ اس پر ہے، ہم نے اپنے آبا کو جس پر پایا ہے، اور اگر ان کے آبا، یعنی ان کے باپ دادا، ان کے بڑے، وہ کچھ علم نہیں رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت والے ہوں۔ تو میں چاہوں گا اس کی مزید وضاحت کے لیے ایک جگہ سے اور لے لیں، ورنہ ہے تو بہت طویل، سب کو کیا بھی نہیں جا سکتا، اتنا وقت نہیں ہے۔ تو آخری ایک حوالہ اور لے لیں، یہ سورہ نمبر 43 اور اس کی آپ آیت نمبر لے لیں 22 23 24، 3 آیتوں کو لے لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ 43 کی 22 23 24، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے پایا ہے
اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی نے کہا کیا اس صورتحال میں بھی اگرچہ میں بہتر راہ بتلانے والا ہوں، دین حق لایا ہوں اس سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ وہ بولے بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ اب یہ جو روایتی ترجمہ ہے یہاں سے ایسا پتہ لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کا جواب یہی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر ایک امت پر پایا ہے اور ہم انہی کے آثار پہ اتباع کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے یہی تو چلا آ رہا ہے، ساری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، 1400 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے، تم نئے سمجھنے والے آ گئے۔ یہی بات یہ آج کے کفار بھی کہہ رہے ہیں، یعنی آج کے بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، یہ پہلے بھی یہی کہتے تھے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اسی طرح تم سے پہلے بھی بستیوں میں ڈرانے والا بھیجا ہے، تو اس کے خوشحال لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا کو اس امت پر پایا اور ہم اسی کے آثار کے اقتدا کر رہے ہیں۔ پھر اسی روایتی ترجمے سے بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک وہ راہ بتلا رہا ہوں، اس ہدایت کی راہ بتا رہا ہوں جس پر تمہارے باپ دادا کو پایا تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ ہمارے باپ دادا والی بات نہیں ہے، بلکہ تم جو بھیجے گو اس کے ساتھ اب اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ گو کہ اس روایتی ترجمے سے بھی بات کافی واضح ہے۔ اب آئیے میں اس کا پہلے صحیح ترجمہ بتا دوں پھر آخر میں تبصرہ کرتے ہیں۔ بل قالوا، ہاں انہوں نے یہ کہا، انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا ہے، آبانا اپنے بڑوں کو، علی امتن ایک ماخذ پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور بے شک ہم ان کے ہی آثار پر، مہتدون ہدایت والے ہیں، ہم انہی کے آثار پر ہدایت لے رہے ہیں، اسی ہدایت پر جمع ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، ما ارسلنا من قبلک جو ہم نے بھیجا ہے تم سے پہلے سے، فی قریۃ من نذیر کسی بستی میں کوئی پیش کرنے والے سے، الا قال مترفوها تو صرف کہا اس کے اطراف نے، اس کے مترفوها نے، طرف کہا جاتا ہے وہ لوگ جو مشورہ کنندگان ہوتے ہیں، جو احکامات دیتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، یعنی حاکموں میں جن کے مشورے کو فوقیت دی جاتی ہے، اس لیے آپ آج کے دور میں کابینہ کہہ سکتے ہیں۔ جو کابینہ کے افراد ہوتے ہیں یا وہ افراد جو آئین لاگو کرنے میں، جو ملک کا قانون بنانے، جو ملک کو چلانے میں اپنے اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں، رکن پارلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی ہو سکتے ہیں، وہ فوجی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسے بڑے بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں جو اس طرح مداخلت کر لیتے ہیں، تو ان کو اطراف کہا جاتا ہے۔ یہ صرف خوشحال لوگوں کی بات نہیں بلکہ وہ لوگ جو مشورہ کنندگان ہوتے ہیں، جو حاکمیت چلانے میں اپنا کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ انا وجدنا بے شک ہم نے پایا، آباءنا اپنے بڑوں کو، علی امتن ایک ماخذ پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور بے شک ہم ان کے ہی آثار پر مقتدون اقتدا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ قال اولو جئتکم کہا اور کیا اگر میں تمہیں دوں، بِأَهْدَىٰ خوب ہدایت کو، مما وجدتم علیہ آباءکم اس سے جو تم پا رہے ہو اس پر اپنے بڑوں کو۔ قالوا انہوں نے یہ کہا، انا بے شک ہم، بما ارسلتم اس کا جو تم رسالہ دے رہے ہو، جو تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کتاب کے ذریعے، کافرون انکار کرتے ہیں، تم جو اس کتاب کے ذریعے بات کرو اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ بتا دوں پھر آتے ہیں سمجھنے کی طرف۔ ہاں انہوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم نے اپنے بڑوں کو ایک ماخذ پر پایا ہے اور بے شک ہم ان کے ہی آثار پر ہدایت والے ہیں، اور اسی طرح جو ہم نے تم سے پہلے سے کسی بستی میں کوئی پیش کرنے والا بھیجا تو صرف اس کے مشورہ کنندگان نے کہا، بے شک ہم نے اپنے بڑوں کو ایک ماخذ پر پایا ہے اور بے شک ہم ان کے ہی آثار کی اقتدا کر رہے ہیں، ان کے ہی آثار کی مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ کہو کیا اگر میں تمہیں خوب ہدایت کو دوں اس سے جو تم نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا ہے؟ انہوں نے یہ کہا بے شک اس کا جو تم بھیجے گئے ہو اس کتاب کے ذریعے انکار کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہ آج کے دور میں کس طرح سے ہدایت ہے، کیسے یہ آج پر بھی فٹ ہو رہی ہے اور کس طرح آج بھی لوگ اس سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آئی ہے سورہ بقرہ میں، تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کریں، آج بھی جو خالص قرآن کی بات کریں گے، کسی سے بھی بات کریں گے تو ان کا مطمئن نظر کیا ہوگا؟ صرف یہی کہا جائے گا جو اللہ نے نازل کیا ہو اس کی اتباع کر لو، اس پر تو تمہارا ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ حدیثوں کے نام پر، سنت کے نام پر، اماموں کے نام پر بڑے اختلافات ہیں، لیکن قرآن پر تو سارے متفق ہو کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کر لو، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس الفت پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا تھا۔ نہیں، ہمارے بڑے اگر حنفی تھے تو ہم بھی حنفی رہیں گے، اگر ہمارے بڑے
دیوبندی تھے تو ہم دیوبندی رہیں گے، اگر ہمارے بڑے بریلوی تھے تو بریلوی رہیں گے، ہمارے بڑے شیعہ تھے تو ہم شیعی رہیں گے، ہمارے بڑے اہل حدیث تھے تو ہم اہل حدیث ہی رہیں گے۔ آپ جتنے بھی فرقے کا نام لے لیں، اماموں کے نام پر یا کسی اکابر کے نام پر، کسی قومیت کے نام پر، جس نے جس کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، تو وہ اس الفت پر جو اپنے آبا و اجداد کو پاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی اتباع کریں گے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیا اگرچہ وہ تمہارے بڑے وہ کچھ عقل نہیں رکھتے اور وہ ہدایت والے بھی نہیں تھے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں، جاہل بھی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی جو ہدایت جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کی اولاد کچھ پڑھ لکھ لے تو کیا وہ بھی یہی کہے گی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آج آپ کے پاس عقل آ جاتی ہے تو آپ اپنی عقل استعمال کریں، اپنے باپ دادا کے عقل پر بھروسہ نہ رکھیں۔ اور اگر آپ کو ہدایت سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی کتاب سے تو آپ اس کو دیکھیں، یہ مت دیکھیں کہ ہمارے بڑے والوں نے کیوں نہیں سمجھا تھا۔ آپ کے بڑوں سے آپ کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی آپ سے آپ کے بڑوں کا حساب کتاب لیا جائے گا، آپ کے بڑے آپ کا حساب دیں گے۔ تو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ آپ اپنی عقل خود استعمال کریں، آپ خود دیکھیں کہ ہدایت کیا ہے، جو اللہ نازل کر رہا ہے اسی پر آئیں۔ اس الفت میں نہ رہیں کہ ہمارے باپ دادا جس الفت میں تھے ہم بھی اسی الفت میں اسی محبت میں گرفتار رہیں۔ ایسا کریں گے تو گمراہ کی گمراہی رہیں گے۔ دوسری جگہ جہاں اللہ اور رسول دونوں کی بات آ رہی ہے، یہاں میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ رسول ہمارے یہاں عام مسلمانوں کی طرح نہیں کہ رسول کے نام پر پھر کسی نے بخاری پکڑ لیا ہے، کسی نے سایہ اربع پکڑ لیا، کسی نے سایہ ستہ پکڑ لیا، اور کسی نے کسی اکابر کو پکڑ لیا، تو وہ اس سنت کے نام پر انہوں نے رسول کا نام دے دیا ہے۔ ایسا قطعی نہیں ہے۔ یہاں بھی صاف لفظوں میں یہ کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، یعنی رسالے کی طرف۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے اپنا رسالہ نازل کیا ہے، اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب کے علاوہ اللہ کا کچھ نازل کرتا نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس کو اللہ کی کتاب ثابت کی جا سکے۔ تو جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ اس کتاب کی طرف، اللہ کی طرف، یعنی اس کتاب کی طرف، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا حساب تو جو ہمارے آبا اجداد جس پر تھے اسی پر ہوگا، ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے ہم اسی کا حساب دیں گے۔ تو اگر بھائی تمہارے باپ دادا تو ہندو بھی تھے، مسلمان کیوں بنے؟ وہ باپ دادا ہی تو کفار مکہ میں بھی تھے، تو کیا وہ لوگ اسلام نہیں قبول کرتے رہے؟ باپ نے نہیں کیا تو بیٹے نے کر لیا، بیٹے نے نہیں کیا کہیں باپ نے کر لیا، کہیں اور کسی نہ کسی نے، سب نے کیا، وہ تو سارے پہلے کافر تھے۔ تو کیا سب کے سب کافر ہی بنے رہو گے اگر باپ دادا کی اتباع ہو؟ اسی طرح ہر خطے میں جو لوگ رہے ہیں تو وہ کوئی پیدائشی مسلمان تو کوئی نہیں تھا پہلے، باپ دادا کوئی پیدائشی مسلمان نہیں تھے، اسلام قبول کرتے رہے، اس طرح سے لے کر آتے رہے۔ اگر روایتی مسلمان بھی سمجھ لیں تو وہ کوئی باپ دادا سے نہیں چلے آ رہے ہیں، جب اسلام آیا جب سے اس کو قبول کرنا شروع کیا نا، اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ تو یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا حساب کتاب اس پر نہیں ہوگا کہ تمہارے آبا کس پر تھے، بلکہ اللہ یہاں ہدایت دے رہا ہے کہ اگرچہ تمہارے جو آبا تھے، جو تمہارے بڑے باپ دادا رہے، وہ کچھ علم نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ ہدایت والے تھے، ان کے پاس علم بھی نہیں تھا، ان کے پاس ہدایت بھی نہیں تھی۔ اگر وہ نہیں حاصل کر رہے تھے تو کیا تم بھی اسی پر رہو گے؟ تمہارے حساب اس پر نہیں ہوگا، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد آ جائیے تیسری جگہ سے جو میں نے سمجھایا، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں۔ یہاں بھی جیسے ان کو کہا جاتا ہے، یہ بات شروع سے کتاب کی ہی چلی آ رہی ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ کتاب کی اتباع کرو، اب ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے باپ دادا کو ایک امت پر پایا ہے۔ آج بھی جیسے کہتے ہیں ہم امت مسلمہ ہیں، امت مسلمہ کے نام پر سینکڑوں فرقے بنا کر الگ الگ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انہی کے آثار کی ہدایت پر ہیں، جس آثار ہم ان کے آثار کو دیکھتے اسی ہدایت پر موجود ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، وہ جس طرح کے مسلمان تھے ہم بھی ویسے ہی مسلمان رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب سے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اسی طرح تم سے پہلے بھی بستیوں میں کوئی ڈرانے والا، یعنی پیش کرنے والا بھیجا ہے۔ اللہ ہر بستی میں کوئی عقل مند ضرور پیدا کرتا ہے، وہ آتا ہے، وہ پھر بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کیا پیش کر رہا ہے، اللہ نے کیا پیش کیا ہے، اللہ نے اپنی کتاب پیش کی، اس سے ہدایت لو۔ تو وہاں ایسے مشورہ کنندگان لوگ جن کا اختیار ہوتا ہے، جو کچھ بنا سکتے ہیں، جو آئین تبدیل کر سکتے ہیں، جو معاشرہ تبدیل کر سکتے ہیں، جو پورے گھر کو بنا سنوار سکتے ہیں۔ چھوٹی سی مثالیں تو ہر گھر کا سربراہ اپنے گھر کو سنوار سکتا ہے، اسی طرح محلے کی سطح پر لیں تو کوئی بھی ایک کونسلر ہو یا کچھ جو بھی وہاں کا کرتا دھرتا ہو وہ محلے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو پھر بڑے سیاستدار لوگ ہیں، مذہبی رہنما ہیں، یہ لوگ پورے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا جو تبدیلی کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایک ہی امت پر پایا تھا، یعنی ہم بس امت مسلمہ ہیں، کافی ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ بھائی امت مسلمہ ہو تو پھر شیعہ کیوں ہو، پھر سنی کیوں ہو، پھر دیوبندی کیوں ہو، پھر قادیانی کیوں ہو، پھر پرویزی کیوں ہو، اور پھر اہل حدیث کیوں ہو؟ تو پھر جواب کوئی نہیں ہوتا ہے۔
بس وہ ہم نے انہیں اپنے آثار پر جو پایا، ہم انہی کے آثار کی اقتدا کریں، ہم اسی کے مقتدی بنے رہے، ہم اسی کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ تو یہاں پھر اب اللہ یہ ان کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ خالص قرآن کا پیغام سمجھ لیتے ہیں، تو ان کو کہا کہ آؤ کہو ان کو کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ ہدایت نہیں دوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا؟ ہدایت تو اللہ کے لیے نہیں ہے نا، اللہ کی ہدایت کہاں پر؟ اللہ کی کتاب میں آؤ، اس سے تصدیق کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے باپ دادا کی سمجھ میں نہیں آیا، تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ تو اب ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ بے شک تم جو بھیجے گئے ہو ہم اس کے ذریعے انکار کرتے ہیں، تم جو خالص قرآن کی بات کر رہے ہو ہم تو خالص قرآن کو مانتے نہیں، ہم بخاری کے بغیر نہیں سمجھتے، یعنی ہم اپنے علماء کے یعنی ہم غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کلام کو خالص سمجھو۔ تو جب خالص قرآن کی بات کی جاتی ہے، خالص اللہ کی ہدایت کی بات کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس کو جو تم بھیجے گئے ہو یہ اس خالی کتاب کے ذریعے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو جب اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ نتائج آپ کو کیسے ملیں گے؟ اللہ کی ہدایت پر اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ جو نتائج بتا رہا ہے وہ نتیجہ آپ کو ملے گا، اور اللہ نے جو کچھ بتایا ہے اگر اس کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہوگا تو آپ کو وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے وَأَنْتُمْ مَعْلُونَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ تو مومن قرآن والا ہونا چاہیے جس کو اللہ مومن کہہ رہا ہے، اپنے منہ سے مومن مومن کہنے سے آپ مومن نہیں ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جن ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، جس کتاب پر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں یا جس نظریے پر آپ چلنا چاہتے ہیں، آپ جو بھی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ جس کے تحت بھی اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ کہاں سے وہ آپ کہاں سے اخذ کر رہے ہیں، کہاں سے پکڑ رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو خالص اللہ کی کتاب کی طرف آنا پڑے گا، اور جب خالص اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے تو باپ دادا نے کیا کیا اس کو نہیں کرنا ہے، نہ ان کے آثار کو لے کر چلنا ہے، اور نہ ہی کسی اور کے کہنے کی اتباع کرنی ہے۔ خالصتاً اللہ کے پیغام کو اللہ کے کلام کے ذریعے بغیر غیر اللہ کے کلام کے شرک کے سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تو پھر وہ نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے جو اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، ورنہ دنیا میں ایسے ہی ذلیل و خوار رہتے رہنا ہے۔ آج بھی دنیا کا ہر وہ خطہ پرامن ہو سکتا ہے، وہاں سے خوف اور حزن ختم ہو سکتا ہے جہاں خالصتاً اللہ کی بات کو سمجھ کر عمل کیا جائے، جہاں غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر اللہ کے کلام کو سمجھ کر کوئی نظریہ قائم کیا جائے اور اس کے تحت معاشرے کو چلایا جائے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔